السلام علیکم ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور نئے آنے والے دوستوں کو چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں تو ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زنا سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ میرے بابا نے میرے دادا علی سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا کار اللہ سے خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہو وہ اس سے معافی نہ مانگے۔ ایک دوسری جگہ روایت میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والے کی نماز اللہ تعالیٰ 40 روز تک قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کیا کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم نفرت کرو گے تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ حدیث مبارک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر لے جایا گیا تو ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ ایک اور جگہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ تو ویورز، ان تمام احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آخر میں یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اس برائی سے نجات دلائے۔ آمین۔